تان آئے, مظفر گڑھ گئے, وہاں پر میں یہ بتانا نہیں چاہتا تھا, لیکن ہم مجبور ہیں یہ بات کرنے میں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئی 7 کروڑ روپے کے ٹینٹ ہمیں دیے تھے, جو ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے وزراء کا پیپلز پارٹی کی جانب ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کی اپوزیشن پی ٹی آئی نہیں ہے, ہم ہیں. وہ اب پی ٹی آئی کو اپنی اپوزیشن ہی نہیں سمجھتے. ان کو لگتا ہے کہ ان کا لیڈر جیل میں ہے تو ہمارے پاس فری ہینڈ ہے, ہم جو مرضی کریں. تو ہم مجبور ہیں یہ سوال اب فیڈرل گورنمنٹ بات بھی کرنے کے لیے. یہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈسپلن والی جماعت ہے, ہم انتظار کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اس ماہ کے اینڈ میں بلایا جا رہا ہے, اس کا کیا فیصلہ ہے. کیا ہمیں تو یہ پنجاب کی طرف سے یا جنوبی پنجاب کی طرف سے اگر ہم سے رائے مانگیں گے تو ہم تو اپنی تضحیک برداشت کر لیں گے, لیکن ہم اپنی لیڈرشپ کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے. اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کے حوالے سے. اور ہم ایسی کرسیوں پر, ہم تو بڑی کرسیوں کو لات مارنے کے عادی ہیں, یہ تو آپ چھوٹی سی کرسی مانگ رہے ہیں ہمارے سے. ہم نے تو وزیر اعظم کی کرسی چھوڑ دی تھی جب ہماری لیڈرشپ کے خلاف خط لکھنے کا کہا گیا تھا, تو یہ تو بہت چھوٹی سی کرسیاں ہیں. تو ہم یہ بات اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر چھوڑتے ہیں, اپنی سی سی کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹریجری بینچز پہ بٹھانا چاہتے ہیں یا ہمیں وہ اپوزیشن کی کرسیوں پہ بٹھانا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ ہماری لیڈرشپ کا ہوگا. میں اب چیمہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے 2-3 کنسرنز ہیں. بحیثیت کاشتکار بھی ہے, بحیثیت سیلاب, انپریسیڈنٹڈ سیلاب, اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا, اور اس سے میری لیڈرشپ پہ کرٹیسزم اس پہ بھی. اور ایک چیز جون سی مستقل پچھلے 15 روز سے لگاتار چل رہی ہے, میرا پنجاب میرا پنجاب میرا پنجاب. اس پہ اٹھنے والی انگلی, اس پہ اٹھنے والی نظر, اس پہ اٹھنے والا جملہ میں گھر تک پہنچا کر آؤں گی. آج سے 100-125 پہلے ایک گورے نے, اس کا میں نام یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا, اس کا نام ہے ولیم ولسن نے. ولیم ولسن نے اپنی کتاب میں, یہ برٹش ہے, اس نے مینشن کر دیا ہے کہ کون پنجابی ہے, پنجاب کا رہنے والا کون ہے. اس گورے کی لکھی ہوئی کتاب میں ولیم ولسن حسن مرتضیٰ پنجابی ہے. میں اس کتاب کا ذکر کر رہا ہوں, اپنی خواہش پہ بات نہیں کر رہا. اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جو پنجابی کا نعرہ مارنے والے لوگ ہیں, آیا وہ اس کتاب میں سے ضرور دیکھ لیں کہ وہ پنجابی ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر کتاب میں ان کا نام و نشان نہ ہو تو پھر ہاں, پنجاب کو ڈیفینڈ کرنا ان کا حق ضرور بنتا ہے. اس لیے بنتا ہے کہ پنجاب نے انہیں شناخت دی, نام دیا, کارخانہ دار بنایا, سرمایہ دار بنایا, وزیر اعظم بنایا, وزارت اعلیٰ پہ بٹھایا, اور 12 دفعہ بنایا. پنجاب ان کا محسن ہے, اس لحاظ سے ضرور پنجاب کا دفاع کر. لیکن یہ بات پنجابی پنجابی پنجابی, یہ نکلے سے خدا کا واسطہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی محافظ ہے اور آئین حدود کی حفاظت کرتا ہے. جس طرح سے حدود آپ کی سرحدوں کی حفاظت کے وقت جس طرح سے آپ کی فوج, آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنی جانوں کے نذرانے دیتی ہے, ایسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کی حفاظت کے لیے شہادتیں دیں, اور شہادتیں بھی رب کی نظر توفیق سے ہوتی ہیں. اور واحد پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی ایسی جماعت اگر سامنے ہے جس نے جمہوریت کی خاطر, پارلیمان کی بقا اور سلامتی کی خاطر یا آئین کے تحفظ کی خاطر اگر قربانی دی ہے یا شہادت دی ہے, تو سامنے آئے. BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فوبیا ہو گیا. اس کو آپ اپنا اگلا MISP بنا لیں. لیکن عرض یہ ہے کہ BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے پھر میں اسی بات پر آؤں گا, وزیر اطلاعات پنجاب کا کہ انہوں نے دیتے ہوئے کیا آبیانہ جو ہم نہری پانی استعمال کرتے ہیں, نہریں اس پہ بھی کافی سارا رونا پیٹنا چل رہا ہے, نہروں کا بھی ابھی جواب دیتے ہیں.
وہ میرے पंजाब का मुकदमा था, इनके अपने ब्यूरोक्रेट्स और इनके अपनी कैबिनेट के वुज़रा कहते हैं कि वो पंजाब का मुकदमा था जिसको सिंध ने लड़ा, और सिंध ने सिंध की खातिर नहीं लड़ा, असूल के मुताबिक लड़ा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपने फिश फार्म बनाया हुआ है तो मैंने आप बयाने की रकम 8,500 रुपया देना, ये मैं दस्तखत मैं आपके सामने सरकारी दस्तावेज रख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, बाग अगर आपका मंजूर शुदा आपने 3,000 रुपया देना, गंदम 400 रुपया देना, 850 रुपया फिश फार्म 2 एज पर साइज वो देना, 400 गंदम का देना है, दीगर क्रॉप्स का 400 देना है, चने और दालों का 200 रुपया देने, और 170 रुपए पैडक एरिया जो चरागा है आपकी, आपने उसका देना है, ठीक है। इसके मुताबिक हमने जो हम नहरी वसाइल पानी इस्तेमाल करते हैं, हम पाबंद हैं इरिगेशन को, नहर को, सरकार को देने का, हर काश्तकार पाबंद है। अब जब ये कंप्यूटराइज इन्होंने कर दिया सिस्टम, कंप्यूटर में जो टैक्स की फी एकड़ आखिरी शरह लगाई है वो 1,200 रुपया लगाई है, 400 रुपया गंदम का है, कंप्यूटर 400 लेता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली वो अगर आप गंदम फीड करेंगे वो 1,200 रुपया लेगा। आप मुझे बताएं, आपके पास बड़े वसाइल आ गए, आप मेरे खून का आखिरी कतरा निचोड़ के मेरे वसाइल लेके मेरी गंदम को कैसे पाबंद कर सकते हैं आप? और ये रिकॉर्ड रोज बात हो रही है टीवी पे, चैनल पे, ट्विटर पे कि जी मुनाजरा करना है, लाहौर आए, मैं लेके जाऊं, यहां चलो वहां चलें। ये डेस्परेट टाइम्स हैं, इसमें डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ेंगे हुकूमत को। इन बातों से गुजारा नहीं होगा, इस बात पे आ जाए, मेरे साथ ही बैठ चले, मैं छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर हूं, इतना काबिल भी नहीं, मैं यहां पे लाहौर में बैठ के कह रहा हूं, मैंने कोई सफर करके नहीं आना, मुझे 33 मिनट लगेंगे इनके दफ्तर पहुंचने। अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करें, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपने 18 माह के अंदर आप 33 प्रोजेक्ट आपने दे दिए। मैं खुशी से कहूंगा और मैं खराज तहसीन दूंगा साबका वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई को, जिसका 11122 एक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वो उसका नाम जिंदा रखने के लिए आज भी बहुत है। हमारे आईनी काम, हमारा 30 लाख इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल स्वात ऑपरेशन के दुनिया की तारीख में मुख्तसर तरीन टाइम में स्वात में वापस एडजस्ट करना एक काम था, आज भी बहुत है। हमारी 18वीं तरमीम, हमारा 58(2)B वापस करना, हमारा 73 का आइन देना, 73 के आइन को दोबारा उसकी असल शक्ल में बहाल करना, आज भी बहुत है। हमारा गंबट आज भी बहुत है। हमारा NICVD तुम्हारे हर चीज से भारी है, नहीं है तुम्हारे पास इन चीजों सारों का जवाब, और इनका हमको कंपैरिजन नहीं कर रहे। जी सर, मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था रिगार्डिंग सर्वेज, जो कि डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट, टोरेंशियल रेन फ्लड्स की वजह से सिंध गवर्नमेंट ने उनके लिए लैंड राइट्स का इशू रिजॉल्व किया और उनको ज़मीन की मलकियत दी गई। लेकिन आज मेरे हलके में भी और दीगर इलाकों में भी ये मसला आ रहा है, लोगों के नाम पे ज़मीन नहीं थी, जहाँ पे वो किसी ज़मींदार के पास एज ए मुजाहरे बैठे हुए थे, या किसी बस रहे थे, कोई औरत जिसकी ज़मीन नाम नहीं है लेकिन वो बेवा हो गई, उसने अपने बच्चों के साथ एक झुग्गी बनाई और किसी ज़मींदार की ज़मीन में वो बैठी हुई थी, सैलाब से उसका घर गिरा। लेकिन जब नुकसानों के लिए टीमें वहाँ पे पहुँची, उन्होंने उसका नुकसान नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि पटवारी कहता है ज़मीन उसके नाम नहीं है। तो ये इशू जो है, इसका हमें पंजाब गवर्नमेंट से हमें इसका एक पॉलिसी चाहिए कि ये इसके ऊपर क्या पॉलिसी है, जिन लोगों के ज़मीन उनके नाम नहीं है, उनके नाम पे मलकियत नहीं है, उसका क्या कंपनसेशन का क्या तरीकाकार होगा। जी, ये एक बात है। दूसरे नंबर पे आज वज़ीर साहिबा ने कहा कि वो
ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہیں ملتان مظفر گڑھ, تو آئی ویلکم دیٹ, اور آئی وڈ ایکسپیکٹ کہ ان کے پاس میرا نمبر ہے, وہ مجھے کال کریں گی اور میرے ساتھ وہ ملتان, جلال پور پیر والا اور مظفر گڑھ جائیں گی, اور نہ صرف بغیر ڈی سی کے, بغیر کمشنر کے, بغیر سی پی او کے, میں اور وہ ہم گاڑی میں بیٹھیں, میں ان کو لے کے جاتا ہوں, بیٹ کے علاقے میں بھی نہیں لے کے جاؤں گا, میں ان کو لوگوں کے گھروں تک لے جاؤں گا جو آج بھی پنجاب حکومت کی امداد کے منتظر ہیں, اینڈ شی ول فرسٹ ہینڈ وہ یہ دیکھیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 1 گھنٹے کے لیے ملتان آئیں اور انتظامیہ ان کو بریف کر کے وہ واپس جہاز میں بیٹھیں اور واپس چلی جائیں اور ان کا فلڈ کا وزٹ ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا, آپ کو وہاں پہ رہنا پڑتا ہے, آپ کو وہاں پر لوگوں کے پاس ان کے گھروں میں جانا پڑتا ہے, ان کی تکالیف سننی پڑتی ہیں, ان کے مسائل سنیں گے تو پھر آپ ان کے حل کے لیے کوئی بات کر سکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کر اور بیوروکریسی سے نمبر منگوائیں, جو آج نمبر کوٹ کیا گیا ہے 47 لاکھ کا, 4.7 ملین کا جو سیلاب سے افیکٹڈ لوگ ہیں, یہ نمبر غلط ہے. یہ نمبر 6.5 ملین ہے. یہ 60 لاکھ 65 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس جو ہے وہ بے دخل بے گھر کیا ہے یا ان کو افیکٹ کیا ہے. تو اب یہ جو نیڈز اینڈ ڈیمیج اینڈ نیڈز اسیسمنٹ ہو رہی ہے, اس کا جو فگر آئے گا وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ جو میں نے فگر دیا ہے 60 سے 65 لاکھ کا, یہ وہیں پہ جا کے بات رکے گی. جی بہت شکریہ. اگر آپ کے سوال میں صرف 2-4 منٹ صرف اس اپنی, چونکہ میں چھڑا ہوا ہوں تو میں اسے کلوز کر دوں تاکہ یہ روز روز مناسب نہیں ہے. اس میں 3 گنا بیانہ کاشتکار دے رہا ہے, اور یہ میں پھر ڈاکومنٹڈ کہہ رہا ہوں. میرا بیانہ مجھے سابقہ لیا ہوا واپس لیا جائے. میرے سے بیانے کی شکل میں تم ٹیکس لیتے ہو, معاملہ مالیہ کی شکل میں ٹیکس لیتے ہو, زرعی انکم ٹیکس کی شکل میں ٹیکس لیتے ہو, اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکسز میں ڈیزل, کھاد, بجلی, سپرے اس کی شکل میں میرے سے ٹیکس لیتے ہو, اور مجھے پابند کرتے ہو ہتھ کڑی لگا کے, میری فصل پہ مجھے محتاجی دیتے ہو. یہ دنیا کا کہاں کا رواج ہے؟ تم کہتے ہو ریاست ماں جیسی, میں کسٹوڈین. بالکل آپ ماں جیسی, آپ کسٹوڈین, آپ قابل احترام, لیکن میرا خون کر کے مجھے پاؤں تلے دے کے اگر آپ باقی جگہوں پہ سہولیات دینا چاہیں گی تو مجھے تکلیف ہوگی. میں عرض کروں گا, میں نے عرض کی ہے آج تک, کاشتکار نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی, اس نے قطعاً یہ نہیں کہا جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ محنت کر رہے ہیں, مجھے آپ کے 35 آپ کے 45 ان پروجیکٹس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میری صرف درخواست یہ ہے کہ پنجاب کا پیسے اور میکسیمم کاشتکار جو آپ کے ٹیکس نیٹ میں ہے, ٹریڈر آپ کے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, آپ لانا بھی نہیں چاہ رہے, انڈسٹریلسٹ کو آپ نے مناسب حد تک رکھا ہوا ہے. تو اگر میرے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ آپ مجھے میری جنس مار کے, میرے بچوں کا چولہا بند کر کے, اگر آپ 45 پروجیکٹ اور وہ بھی جن کے سسٹینیبل ہونے پہ مجھے اعتراض ہے, مجھے شک ہے, تو یہ نہ کہیں کہ نثار میں تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں, چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. مجھے بولنے کا حق ہے اور میں بولتا رہوں گا, اور میں نے کتاب بھی پڑھی ہے, آپ نے کتاب نہیں پڑھی. میں آپ کی 2 نسلوں کے یہ زبان, الفاظ, کردار, بیہیویئر برداشت کر کے پھر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اگر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو پھر میرے تقدس اور میرے آئین کے ساتھ محبت کو تسلیم کیجئے. میں صرف ایشو بیسڈ بات کرتا ہوں. آپ مخلص پنجاب کے ساتھ, مخلص کاشتکار کے ساتھ میں تب مانوں اگر آپ گندم امپورٹ نہ کرنے کا اعلان کرے حکومت پنجاب, کرے وزیر اعلیٰ پنجاب یہ اعلان کہ پنجاب اس سال گندم امپورٹ نہیں کرے گا. میری گندم روک 2000 روپے پہ پابند کر کے 2700 روپے پہ ایک بندے نے گندم خریدی, اور اس کے خلاف آپ میری جنس, میرا رزق اپنے کنٹرول میں لے کے آپ مجھے کہتے ہیں, اور آپ بیانہ اور معاملہ اور مالیہ اور ٹیکسیشنز کی بھرمار کر کے آپ مجھے کہتے ہیں. کے حوالے سے میں بات کروں گا. جیسے گلائن صاحب نے فرمایا,
میں مالک ہوں, مالک کا تو تخمینہ چلے کوئی نہ کوئی ان کی سروے ٹیم کر دے گی, اور اگر جو ٹھیکیدار جس کا نقصان ہو گیا